ہمارے فلسطین کے مجاہدوں نے، قبلہ اول کے محافظوں نے، اسرائیل جسے دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل ہے، اسرائیل میں گھس کر جو عظیم مزاحمت کاری کی ہے، اسلامی جہاد کا پرچم سر بلند کیا ہے، مزاحمت کی نئی داستان رقم کی ہے، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ حماس کے مجاہدوں کو سلام، فلسطینی نوجوانوں کو سلام، امت کا فرض کفایہ ادا کرنے والوں کو سلام، امت کے حکمرانوں کو غیرت کا درس دینے والوں کو سلام، اس سوئی ہوئی امت کو جگانے والوں کو سلام کہ جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ایک زبردست مزاحمت اور مقاومت کو زندہ رکھا ہے، اور ان کی اس مزاحمت نے یہ سبق دنیا کو اثر نو پڑھا دیا ہے کہ قابض اور غاصب کبھی بھی مالک نہیں ہو سکتے۔ جو بھی قبضہ کرے گا، جو بھی غاصب بنے گا، اس کے خلاف مزاحمت بھی کی جائے گی، اس کے خلاف ایک طویل جدوجہد بھی کی جائے گی۔ جو یہ کہنے لگتے ہیں کہ اسرائیل، ہاں اس کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے، کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تو عرب ممالک نے بھی تسلیم کر لیا، ہاں تم جانتے ہوگے کہ عرب کیا ہوتا ہے، عجم کیا ہوتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ قبلہ اول ہوتا ہے جو انبیاء کی سرزمین ہے، وہ بیت المقدس ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ اس لیے اسرائیل کے ناپاک وجود کو ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم ہو یا وزیر اعظم کے پشتیبان، یہ سب سن لیں، کوئی دو ریاستی حل نہیں ہے، ایک ہی ریاست ہے، آزاد فلسطین کی ریاست۔ اسرائیل کو نابود ہونا ہے، فلسطین کو آزاد ہونا ہے، کوئی دو ریاستی حل ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور حماس کے مجاہدوں نے تو یہ بات بتا دی ہے کہ جنگیں ٹیکنالوجی سے نہیں، ایمان سے لڑی جاتی ہیں۔ نظریاتی ملک ہے، یہاں صہیونیوں کی سہولت کاری نہیں چلے گی۔ کوئی قلم بیچ کے کرے گا تو بھی مقابلہ کریں گے، کوئی طاقت سے کرے گا تو بھی مقابلہ کریں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے اس ایمان پہ سودے بازی نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ مغرب کے لوگوں نے جہاد کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کر بڑا زبردست یہ ناٹک رچایا کہ جب بھی کوئی مزاحمت کرے، جو طاغوتی قوتوں کے خلاف لڑے، تو اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے۔ حالانکہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں موجود ہے، جنیوا کنونشن کے چارٹر میں موجود ہے، اگر کہیں کوئی قابض فورس موجود ہے تو بندوق سے اس کے خلاف لڑنا بھی وہ بھی جائز ہے، لیجیٹیمیٹ ہے۔ تو حماس اگر انتخاب کے میدان میں کامیابی حاصل کرتی ہے تو بھی جائز ہے، اور جہاد کے میدان میں آگے بڑھتی ہے تو بھی جائز ہے، قراردادوں کے مطابق بھی جائز ہے، اقوام متحدہ کے مطابق بھی جائز ہے، اور اسلامی شریعت کے مطابق بھی جائز ہے۔ اس لیے ہماری حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی پشت پر کھڑے ہوں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہمیں پیٹ کی آگ میں جلایا جاتا ہے، یہاں ہمیں مسائل میں الجھایا جاتا ہے، دو وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل بنایا جاتا ہے، تعلیم سے ہم کو محروم کیا جاتا ہے، صحت کی سہولتوں سے محروم کیا جاتا ہے، آپس میں تقسیم پیدا کی جاتی ہے، سندھی کو مہاجر سے، مہاجر کو سندھی سے، پنجابی پختون بلوچ سب میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اوپر کا حکمران ٹولہ مغرب کا دل دادا ہوتا ہے، وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، عوام تقسیم ہوتے ہیں۔ آج کا یہ سبق ہے کہ آؤ عوام سے ہم کہتے ہیں کہ اب ہم متحد ہوں گے اور اس حکمران طبقے کو تقسیم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔